تصوف پر، صوفیاء پر بحث کرتے ہوئے، طریق علم باطن پر بحث کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المنقذ من الضلال ان کی کتاب ہے، اس میں بحث کی اور وہ فرماتے ہیں ان الصوفیہ ہم السالکون لطریق اللہ خاصہ، کہ صوفیاء، اولیاء و صوفیاء خاص اللہ کی راہ کے سالک یعنی مسافر ہوتے ہیں، وَأَنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ وَطَرِيقَهُمْ أَصْوَبُ الطُّرُقِ وَأَخْلَاقُهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ، ان کی سیرت سب سیرتوں سے اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا طریقہ تمام طریقوں سے افضل ہوتا ہے، ان کا اخلاق سب اہل اخلاق سے اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں بل لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء لیغیروا شیئا من سیرتہم واخلاقہم ویبدلوہ بما هو خیر منہ لم یجدوا الیہ سبیلا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے عقل والوں کی عقل جمع ہو جائے اور حکمت والوں کی حکمت جمع ہو جائے اور علماء والوں کے علوم شرعیہ جمع ہو جائیں اور اسرار کے علم جمع ہو جائیں، اور صوفیاء اور اولیاء سے بہتر کوئی سیرت تشکیل دینا چاہیں اور صوفیاء کے اخلاق اور حکمت سے بہتر کوئی طریقہ تشکیل دینا چاہیں، فرمایا ساری دنیا کے علماء، حکماء، فقہاء اور علماء مل کر، عقلاء مل کر بھی صوفیاء کی سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کے مرتبہ علم سے بہتر کوئی مرتبہ پیش نہیں کر سکتے۔ وجہ آگے امام غزالی فرماتے ہیں، دیکھیے میں ہندوستان کے کسی عالم علماء کو کوٹ نہیں کر رہا، جبکہ وہ بھی اکابر علماء سارے یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ اب اگر لوگوں کی سمجھ میں بات آنا بند ہو گئی ہے تو ہماری اپنی کثافتیں ہیں، علم نہیں ہے، مطالعہ چھوڑ دیا ہے، کتب سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنی ذاتی رائے اور ہوائے نفس کو علم کا نام دینے لگ گئے ہیں، ہر آدمی محقق اور امام بن گیا علم کا بغیر پڑھے، یہ ہمارا قصور ہے۔ لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں تو میں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو کوٹ نہیں کر رہا کہ کوئی یہ کہہ کے رد کر دے کہ ہندوستان کے ایک عالم تھے دور اواخر کے۔ میں کو مولانا اشرف علی تھانوی کو کوٹ نہیں کر رہا یا علامہ انور شاہ کاشمیری کو کوٹ نہیں کر رہا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارے آخری دور کے ہندوستان کے علماء ہیں، یا میں علامہ صدیق حسن بھوپالی کو کوٹ نہیں کر رہا کو کہہ دے اہل حدیث مسلک کے، سلفی مسلک کے ہندوستان کے آخری دور کے علماء ہیں، یا کسی شیعہ بہت بڑے عالم کو کوٹ نہیں کر رہا کوئی کہ ایران یا انڈیا کے عالم ہے۔ حالانکہ جتنوں کا میں نے نام لیا یہ سارے کے سارے کشف اور مکاشفات اور مخاطبات کے علم پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا عقیدہ یہی ہے۔ جتنے میں نے نام لیے سب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک، شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، آپ جسے اٹھا لیں ایک عالم نے بھی خواہ ان کی طرف سلفی اور اہل حدیث حضرات اپنے مسلک کو منسوب کریں، خواہ اہل سنت بریلوی کہنے والے خود کو منسوب کریں، دیوبندی اہل سنت کہنے والے اپنی نسبت کریں، اہل تشیع اپنی نسبت کریں، کوئی بھی ایک عالم محدث یا فقیہ ایسا نہیں ہے متکلم جس نے ان کا انکار کیا ہو، کشف کا، مکاشفات کا، مخاطبات کا، مشاہدات کا، علوم باطنیہ کا، ہر ایک کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ لیکن میں یہ بات ایسے کر دی، میں ہندوستان کے علماء کو کوٹ نہیں کر رہا، میں تو آپ کو امت کے، عالم عرب کے اور 1000 سال کی اوپر کی تاریخ کے علماء، ائمہ جو سند ہیں، جو ستون ہیں، جو مصادر اور مراجع ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو امام غزالی کی عبارت چل رہی تھی، وہ ان کی اپنی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حق کی راہ کس طرح ملی اور میں شبہات کی اور وسوسوں کی گرد سے کیسے نکلا، اپنی داستان حیات لکھی ہے المنقذ من الضلال سے، خود امام غزالی نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، تو اس کی عبارت ساری پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ صوفیاء کے پاس وہ علم ہے اور اولیاء کے پاس وہ علم، وہ معرفت، وہ عقل اور وہ حکمت ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ بڑی عجیب، لطیف اور ایمان افروز ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، اس لیے کہ ان تمام اولیاء اور صوفیاء کی جتنے اعمال ہیں، طور طریقے ہیں، حرکات و سکنات ہیں، ان کے اخلاق ہیں،
یہ سارے براہ راست مقتبس ہیں، ماخوذ ہیں سینہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو نور چمک رہا ہے، جو چراغ چمک رہا ہے نور الہی کا سینہ نبوت میں، یہ براہ راست اس نور نبوت سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اس سے کرنیں لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں۔ اس لیے ان جیسا علم اور حکمت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ نُورِ النَّبُوَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ، اور فرمایا کہ چونکہ اولیاء کے پاس، صوفیاء کے پاس نور نبوت ہوتا ہے، یہ شعائیں نور نبوت کے چراغ سے لی ہوتی ہیں، اور فرمایا نور نبوت سے بہتر زمین پر کسی کا نور نہیں ہے، بلکہ کائنات میں کسی کا نور نہیں۔ اس لیے یہ ان کا جو کشف ہے وہ اس نور سے ہے جو ان کو نور نبوت سے نصیب ہوا ہے۔ آگے آخری بات، جو مضمون چل رہا تھا ہمارا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں لکھتے لکھتے آگے چل کر اینڈ یہ کرتے ہیں حتیٰ انہم وہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد۔ فرمایا حتیٰ کہ یہ بیداری کے عالم میں ملائکہ کو دیکھتے ہیں، عالم بیداری میں ملائکہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی نا تمام حوالوں سے، عالم بیداری میں ان کے ملائکہ کو دیکھتے ہیں اور ارواح انبیاء کو دیکھتے ہیں عالم بیداری میں۔ اور واضح رکھ لیں کہ ارواح انبیاء کی بھی زیارت کرتے ہیں اور ان کے اجساد مثالیہ میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، مثالی جسموں میں۔ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا، اور ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهُمْ فَوَائِد، اور ان سے فوائد اکتساب فیض کرتے ہیں۔